ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ آج درس قرآن شروع ہو رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے جب ہم مومن بن جائیں گے تو اس کے فائدے ہمیں بہت سے ملیں گے، اس لیے مومن کی پہچان آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک یہ بات واضح کی ہے کہ مومن ایک سچا کیسے ہو سکتا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، کس کو ہم صحیح معنوں میں ایمان والا کہہ سکتے ہیں، کس کو ہم جنت فردوس کا وارث کہہ سکتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن مجید نے یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک جو 11 آیات ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ایک مومن کی پہچان بتائی ہے اور مومن کی پہچان بتانے سے پہلے خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ، یعنی کامیابی کی خوشخبری پہلے سنائی، اور آخر میں یعنی جب آیت ختم ہو رہی ہے 11ویں آیت، اس پر کہا، اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن بننے کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم بھی جنت فردوس کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں 7 پہچانیں بتائی ہیں۔ ایک مومن جنت میں جانے کے لیے، ایک مومن کو جنت فردوس میں جانے کے لیے اسے کون کون سی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ 7 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بات فرما دی، شروع میں کہہ دیا کامیاب ہو گئے مومن، اور آخر میں کہہ دیا کہ یہ جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ اب بیچ میں کیا ہے، وہ 7 جو پوائنٹس ہیں ایک مومن کے لیے، وہ آپ ایک ایک کر کے سمجھیں۔ پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا اسی میں کہ آپ نے 7 پہچانیں جو مومن کی آج سیکھی ہیں، تو ذرا مجھے بتائیے کہ وہ 7 پہچانیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والے ہی ہیں جو کامیاب ہوں گے، ایمان والے ہی ہیں جو فلاح پائیں گے، یعنی کامیابی حاصل کریں گے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کی شرطیں آگے آئیں گی، اور جب ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دے گا کہ یہ جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ تو سب سے پہلی جو پہچان ہے وہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 سے شروع کی ہے۔ آیت نمبر 2 سے، پہلی آیت میں کیا کہا؟
قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب پہلی آیت میں جب یہ خوشخبری سنا دی اور آیت کی خوشخبری سنانے کے فوراً بعد آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ ہے پہلی شرط کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہوتا ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ اگر یہ خشوع سمجھ میں آ گیا آپ کے تو آپ کی نماز میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ خشوع سمجھ لیں کہ نماز میں جب وہ کھڑا ہو تو اسے یہ محسوس ہونے لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہوتا ہے اور اس کا ایک دوست آتا ہے اور کہتا میں تمہاری نماز دیکھنا چاہتا ہوں، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو کیسے نماز پڑھے گا وہ؟ اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے، اپنے کسی بڑے کو دکھانے کے لیے۔ والد نے کہا ذرا بیٹے نماز پڑھ کے دکھاؤ، کیسے پڑھتے ہو تم نماز، میں تمہاری نماز دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیں جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی رکوع تو نہیں کرتے ہو؟ اب باپ آئے، بھائی آئے، ماں آئی، بڑے آئے، دوست آئے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ بہت سنبھال کے، رکوع بھی اچھا کرے گا، سجدہ بھی اچھا کرے گا، یعنی ہر عمل، ہر اس کا رکن نماز کا بہت اچھے طریقے سے ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کا تو اور بھی، یعنی اجر دینے والا نہ آپ کا دوست ہے، اجر دینے والا نہ آپ کے باپ ہیں، اجر دینے والی نہ آپ کی ماں ہے، اجر دینے والا آپ کا کوئی بھی کلوز ریلیشن میں نہیں ہے، اجر دینے والا آپ کا رب ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا رکوع بھی اچھا ہوگا، آپ کا سجدہ بھی اچھا ہوگا، اور جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ پہلا نقطہ آپ کے سامنے آیا، کیا آیا؟ کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلی چیز آ گئی کہ مومن کیا ہے؟ کامیاب ہیں، اور آخر میں کیا کہا؟ کہ وہ جنت فردوس کے وارث ہیں۔ اور پہلا نقطہ جو ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ہے، پہلا نقطہ جو بتایا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں جو پڑھ رہا ہوں سبحانہ، میں جو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، میں جو پڑھ رہا ہوں کوئی بھی قرآن کی سورت، میں جو پڑھ رہا ہوں سبحان رب العظیم، میں جو پڑھ رہا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، میں جو پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، میں جو پڑھ رہا ہوں رب اغفر لی، دو سجدوں کے بیچ کی دعا، میں جو پڑھ رہا ہوں التحیات، میں جو پڑھ رہا ہوں درود شریف، اور میں جو پڑھ رہا ہوں دعائیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب مجھے بھی آتا ہے نہیں آتا ہے۔ اب اگر آپ کو مطلب بھی آ جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے، آپ اللہ سے جو کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوں، تو نماز میں آپ کا دھیان ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا پورا کنسنٹریشن، پورا دھیان جو ہے آپ کا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہا ہوں، اللہ رب العزت سے میں کہہ کیا رہا ہوں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 2 شروع ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشوع کی بات کی، اور تیسری آیت میں کیا کہا؟ تیسری آیت میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار لغو کہتے ہیں بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں اپنے مائنڈ کے اندر، کیونکہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ پہلا نقطہ کیا تھا۔ پہلا نقطہ کیا تھا میں پھر سے بتاتا ہوں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نماز کو پڑھو
ایسے جیسے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کو پڑھو جیسے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نماز کی کیفیت بہت اچھی ہوگی، اور خشوع اسے ہی کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے آپ کا کہ جو والذین ہم عن اللغو معرضون، یعنی جو لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اب بیکار کی باتیں کیا ہیں اسے آپ سمجھ لیں۔ جن باتوں سے ہمیں ایک بھی ذرا فائدہ نہ ملے، ذرا سا فائدہ نہ ملے ہمیں، وہ لغو بات میں آتی ہیں۔ یہ مومن کی دوسری پہچان ہے۔ کرکٹ دیکھ رہا ہوں، ہاکی دیکھ رہا ہوں، کیوں دیکھ رہا ہوں؟ ذرا اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا کیا فائدہ ملا آپ کو؟ بھائی اچھا لگ رہا ہے، ذرا ہاکی دیکھنا ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاکی دیکھی، کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت کم وقت لگتا ہے۔ اور کرکٹ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 گھنٹے۔ اور ٹیسٹ میچ میں کتنے لگتے ہیں؟ 4 دن 5 دن لگاتار آدمی دیکھ رہا ہے، تو یہ لغو ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی نوجوان لڑکوں کو موبائل دے دو، کیا اس سے وہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہ کچھ فائدہ پہنچے؟ اگر وہ اپنا سلیبس کا کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ لغو کام نہیں ہے۔ اگر وہ نیٹ سے کچھ میٹر نکالنا ہے اپنے سبجیکٹ کا تو وہ غلط کام نہیں ہے۔ اگر وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں، آپ دوسرے نمبر پہ فیل ہو گئے۔ آپ گیم کھیل رہے ہیں، کیوں؟ ذرا اچھا لگ رہا ہے گیم کھیلنا۔ ارے بھائی گیم کھیلنا تو آپ جا کے میدان میں کھیلو۔ ارے بھائی گیم کھیل رہے ہیں، آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اور کچھ بچے تو پورے 7 8 گھنٹے لگا دیتے ہیں گیم میں۔ یہ لغو یعنی بیکار کا کام ہے، لہذا مومن کی دوسری پہچان سے باہر ہو گئے۔ مومن کی دوسری پہچان سے وہ باہر ہو گئے۔ یہ تھا دوسری پہچان کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیکار باتوں سے بچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر میں کسی کی غیبت کرنا شروع کر دوں، برائی، اور 1 گھنٹے اس کی برائیاں ہوئیں، 1 گھنٹے اس شخص کی برائیاں ہوئیں، فائدہ ہوا؟ بلکہ آپ کے اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا، نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک بھری نعتیں سن رہے ہیں، شرک بھری نعتیں سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ایسے کاموں سے جن سے ذرا سا بھی فائدہ نہ ہو وہ لغو کام ہوں گے، اور وہ مومن کی دوسری پہچان میں وہ فیل ہو جائے، وہ دوسری پہچان میں گیا کام سے۔ تو مومن کی دوسری پہچان کیا تھی؟ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوتا جس کا کوئی فائدہ اسے نہ ملے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ملے۔ وہ کیا ہے؟ لغو کام ہے، بیکار کام ہے۔ اس لیے ہماری جو نوجوان پیڑھی ہے وہ اس میں ملوث ہے گیمز کے اندر، اور وہ اس دوسری پہچان میں فیل ہے، کیونکہ مومن بننے کے لیے، جنت فردوس میں داخل ہونے کے لیے مومن بننا پڑے گا، اور مومن کی دوسری پہچان یہی تھی جس میں وہ فیل ہو گیا۔ تیسری پہچان ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ کا نظام قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایمانداری سے مسلمان زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کو میں یقین دلاؤں ایک بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا، اگر وہ ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں۔ ایمانداری، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینا، گھر میں بیوی کے 10 تولے سونا بیوی کے پاس ہے، اس کی بیوی کے پاس ہے 10 تولے سونا، 8 تولے سونا، یعنی 20 تولے 15 تولے، بہت سونا لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ وہ نہیں دیتے۔ اب میں ایک مثال دوں، ہمارے رامپور میں، صرف رامپور کی مثال دیتا ہوں، کروڑ پتی 100 لے لو، کتنے؟ 100 لے لو، اور ان کا بینک اکاؤنٹ مینٹین رہتا ہے، تو 1 کروڑ روپے پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی؟
2.5 लाख रुपए। कितनी ज़कात आएगी? 2.5 लाख। तो एक आदमी 2.5 लाख रुपए निकाल कर 50-50 हज़ार रुपए में 5 लोगों को कारोबार से, शॉर्ट कारोबार से जोड़ देगा। तो 100 कितने जोड़ेंगे? 500। इससे ये बात पता चली कि हमें चाहिए कि ज़कात का निज़ाम कायम करें, और ज़कात का निज़ाम वही कायम करें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कायम किया था। क्या? इज्तिमाई ज़कात। एक जगह जमा होंगे और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान लिया मुझसे एक आदमी ले गया, इनसे ले गया, उनसे ले गया, उनसे ले गया। जो आदमी फिर के घूम के ले गया वो तो फ़ायदे में रहा, लेकिन जो बेचारा गया नहीं, अपने घर में रहा, तो वो तो नुकसान में रहा। इसलिए हमें ज़कात देना तो हमें एक मरकज़ में जमा कर दी हमने इन्होंने अपनी जमा कर दी, इन्होंने अपनी जमा कर दी। अब कोई भी शख्स आएगा ज़कात लेने के लिए तो कहाँ जाएगा? वो वही मरकज़ पे पहुँचेगा, उसका नाम और उसका सब कुछ वहाँ लिखा जाएगा। तो कोई आदमी डबल ले लेगा? नहीं ले सकता। इसलिए कि ये निज़ाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ज़कात के निज़ाम को कहा था कि मैं जंग करूँगा, जंग। अगर तुमने ज़कात के निज़ाम में ज़रा सी ज़कात देने में ज़रा सी कमी करी तो मेरी जंग होगी उससे। ज़रा गौर करिए कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से ज़कात के निज़ाम को कायम करना चाहते थे, और जहाँ ज़कात का निज़ाम ईमानदारी से चलता वहाँ आपको एक भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, एक कमज़ोर नहीं मिलेगा। लिहाजा ये तीसरा नुक्ता था। अब आता है चौथा नुक्ता। चौथा नुक्ता है कि जो बेहयाई के कामों से बचते हैं, जो बेहयाई नहीं करते, यानी जिनके अंदर हया मौजूद होती है और वह बेहयाई से अपने आप को बचाते हैं, तो यह है चौथा नुक्ता, चौथा पॉइंट क्या है कि जो अपने आप को बेशर्मी के कामों से, बेहयाई के कामों से बचाते हैं, वो मोमिन होगा, यानी मोमिन की चौथी पहचान होगी। अब आप ज़रा गौर करें, इसी पॉइंट्स को ले लें। हमारे यहाँ शादी और ब्याह में आपने देखा होगा ना ये पता कि ये मामूजाद भाई हैं, इनसे हमारा पर्दा है, ना ये पता ये हमारे खालाजाद भाई हैं, इनसे हमारा पर्दा है, और वो अपने सतर खोलकर, यहाँ तक कि मैंने ये तक देखा है कि जाड़ों के अंदर मुसलमान औरतों के ऊपर मैंने बग़ैर हिजाब के देखा। मैंने कहा कम से कम जाड़ों का ही लिहाज कर लिया होता। तो ये बेहयाई हमारे माशरे में ऐसी फैल गई है कि आप कंट्रोल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए कि अगर हम ये चौथे नुक्ते को देखें कि जो बेहयाई के कामों से अपने आप को बचाते हैं, ये चौथी पहचान है। इसमें मर्द भी आते हैं और औरतें भी आती हैं। सिर्फ मैंने औरतों की मिसाल दी है, मर्दों की नहीं दी है। मर्द भी अपने आप को बेहयाई के कामों से बचाएं। जिस तरह औरतों से कहा जा रहा है कि वो भी अपने आप को बेहयाई के कामों से बचाएं, तो मर्द भी अपने आप को बेहयाई के कामों से बचाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरे नूर की आयत नंबर 30 में क्या कहा? कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मोमिन मर्दों से कहिए, देखिए मोमिन की पहचान है, मोमिन की चौथी पहचान है, मोमिन मर्दों से कहिए अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अगर कोई गैर महरम औरत है तो उसे घूर घूर के ना देखें। एक नज़र अगर आपकी पड़ जाए तो आप अपनी नज़र नीचे कर लें। ये मर्द के लिए हिजाब है, ये मर्द के लिए हिजाब है। औरत के लिए हिजाब तो आपको पता ही है कि पूरा कवर होना, ये यहाँ तक सब ढकना। लेकिन मर्द का हिजाब क्या है? अक्सर औरतें कहती हैं भाई मर्द क्यों नहीं करता हिजाब, और मर्द को भी करना चाहिए हिजाब। तो मर्द का हिजाब क्या है कि अपनी निगाहें नीची करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और ये पाकीज़ा तरीक़ा है, ये पाकीज़गी है, अल्लाह को पसंद है, जो तुम, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ये सूरह नूर की आयत नंबर 30 है। और 31 में कहा गया मोमिन औरतों से कहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने सरों पे चादरें डाल लें, अपने सीने पे ओढ़नियाँ डाल लें, बनाओ सिंगार करके घर से बाहर ना निकलें, और बनाओ सिंगार किसी गैर महरम को ना दिखाएं।
یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا۔ تو بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا بے حیائی کے کام مت کرنا، بلکہ کیا بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہ چوتھا نقطہ تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ آپ کے گھٹنے ڈھک جانا چاہیے۔ عورت کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ سر سے لے کر ٹخنے بھی ڈھکے ہونے چاہیے، اور ہاتھ کلائی یعنی یہاں تک، یہ جو آپ کا پنجہ ہے یہ اس کو چھوڑ کر باقی سب۔ لیکن اگر کوئی گلفز پہنتی ہے وہ اور تقوی والی لڑکی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیں ہم آپ کو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں چہرے کے پردے کی یہ کہیں سے فتویٰ لے آتی ہیں اور وہ پورا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، چہرہ پورا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ چہرے کا پردہ اس وقت ہے جب وہ میک اپ کر کے نکلے، کیونکہ میک اپ کس کے لیے ہوگا؟ صرف شوہر کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ لہذا بے حیائی کے کاموں کو نہ کرنا اور نہ اس کے قریب جانا، یہ مومن کی چوتھی پہچان ہے۔ پانچویں پہچان اور چھٹی پہچان ایک ہی آیت میں ہے۔ پانچویں پہچان اور چھٹی پہچان ایک ہی آیت میں ہے، اور وہ ہے کہ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ سے میں نے وعدہ کیا یہ کل کام کر دوں گا آپ کو، اور میں نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب میں مومن کی پانچویں پہچان سے باہر آ گیا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو فون کر کے کہہ دوں بھائی میری یہ مجبوری ہو گئی ہے اور میں یہ آپ کا کام کل کر دوں گا، آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ مجھے پرابلم ہو گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں، آپ ٹالم ٹولی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر مومن کی یہ پانچویں پہچان غائب۔ آپ اپنے آپ کو مومن بنائیے، یعنی پانچویں پہچان اپنے اندر پیدا کریے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اب آتی ہے چھٹی پہچان۔ ایک ہی آیت میں دونوں پہچانیں بتائی گئی۔ چھٹی ہے کہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ امانت کی حفاظت، یہ امانت کی حفاظت کیا ہے؟ مان لیا میں نے ان کو 10,000 روپے دیے اور میں نے کہا کہ میں آپ سے 1 مہینے بعد لے لوں گا، آپ رکھ لیجئے، اور یہ کہتے بھائی مجھے تو نہیں دیے تھے، یا یہ کہتے میں نے تو خرچ کر لیے، اب آپ اگلے مہینے آنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ امانت میں خیانت کی۔ اس کا مطلب مومن کی پہچان سے باہر۔ مومن کی جو چھٹی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ کہ امانت کی حفاظت کرنے والا۔ یہ یاد رکھیے، میں جتنی پہچانیں بتا رہا ہوں میں سب سے معلوم کروں گا تاکہ آپ کو سب کو یاد رہیں، اور اپنے گھر پہ جا کے ایک چارٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کیا میں مومن بن گیا، کیا میں مومن مکمل طور پہ ہو گیا۔ اگر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ اللہ تو نے مجھے آج مومن بنا دیا۔ اور جب مومن بن گئے تو آگے کیا لکھا تھا؟ جنت فردوس کے وارث بنیں گے، جنت فردوس کے وارث بنیں گے۔ یہ ہے انعام جو آپ کو ملے گا قیامت کے دن۔ اب آتی ہے 7ویں پہچان۔ آپ کو معلوم ہے پہلی پہچان کیا تھی؟ کیوں بھائی عبداللہ؟ شاباش، نماز میں خشوع اختیار کرنا، یہ پہلی پہچان تھی۔ اور آخری پہچان ہے کہ اس شخص کے اندر نماز کسی بھی حالت میں، چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ سفر میں ہو، اسے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ وہ مومن کے پہچان سے نکل گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیات جو ہے 1 سے لے کے 11 تک کی ہیں۔ اور 7ویں پہچان اور پہلی پہچان، اس میں دونوں میں نماز ہے۔ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ کے سامنے آ گئی بات۔ دیکھیے آپ نے کتنی پہچانیں پڑھی؟ 7 میں 2 پہچانیں کیا ہیں؟ نماز سے متعلق۔ اس لیے نماز کو آپ ایزی میں نہ لیں۔ یہاں تک کہ جنگ ہو رہی ہے، آدھے لوگوں کو یہاں کھڑے ہو کے کہا نماز پڑھو، آدھے لوگ مورچے پہ چلے آئیں۔ جنگ میں معاف نہیں۔ ارے جنگ میں، ارے صاحب میری تو طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں پڑھی، ارے لیٹ کے پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے، اور اگر اشارے سے پڑھتے۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر ہلا لیں تو آپ کو اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں۔ اگر نماز چھوڑیں گے تو مومن کی پہچان سے نکل جائیں گے۔
مومن کی 7 پہچانیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ وارث ہوں گے، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ 7 پہچانیں آج آپ کے سامنے آئیں، اور آیت نمبر 11 پہ یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، پہلی پہچان کیا ہے بیٹا؟ شاباش، نماز میں خشوع اختیار کرنا۔ بیٹے تم بتاؤ دوسری پہچان؟ فضول باتوں سے بچنا۔ تیسری پہچان بتاؤ بیٹا؟ آپ ابھی آئے آپ بتاؤ بھائی تیسری پہچان کیا ہے؟ زکوٰۃ کا کیا کرنا؟ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، تیسری پہچان۔ چوتھی پہچان بتائیے، چوتھی پہچان کیا ہے؟ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ چوتھی پہچان ہے۔ پانچویں پہچان کیا ہے؟ امانت میں یعنی وعدے کو پورا کرنا، اور امانت، چھٹی پہچان امانت میں خیانت کرنے سے بچنا، امانت کی حفاظت کرنا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ اور 7ویں پہچان ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، یعنی کسی حالت میں آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ 7 پہچانیں سمجھ میں آ گئی؟ عبداللہ آپ بتاؤ 7 پہچانیں ایک ایک کر کے۔ شاباش، ویری گڈ، ویری نائس، بالکل صحیح، پورا کرنا سے بچنا، ہاں پڑھنا، یعنی نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ بتاؤ بیٹا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، نائس، 4 جی، 5 وعدہ پورا کرنا، 6 امانت خیانت سے بچنا، اور نماز کی حفاظت کرنا، کسی حالت میں نماز نہ چھوڑنا۔ تو اب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج ہم نے ایمان والے کے اندر جو مومن کہلاتا ہے اس کے اندر جو 7 پہچانیں تھیں، آج سے اپنی ڈائری میں نوٹ کریں گے، اور یہ نوٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آج میں مومن ہو گیا، آج مجھے مومن کا درجہ مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں نے ان 7 باتوں کو مینٹین کر لیا۔ تو انشاءاللہ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور اپنے پاس رکھیں۔ نیکسٹ ویک جب بھی آؤں گا میں آپ سے انشاءاللہ یہ سنوں گا کہ 7 پہچانیں بتائیے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان 11 آیات کو اپنے گھر پہ لکھ کر، اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھ کر، اور نیچے آپ اس کا نوٹ کر لیں کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں، کیا میرے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ میں مینٹین نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں، اور میں جنت فردوس کا وارث بھی بن سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں خشوع اختیار کرنے، ہمیں فضول باتوں سے بچنے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے، وعدے کو پورا کرنے، امانت کی حفاظت کرنے، اور نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مومن بنا کر جنت فردوس کا وارث بنا دے۔ یہ دعا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔